السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں باپ کا سہارا ایسے بنو جیسے بچپن میں وہ تمہارا سہارا بنتے تھے۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ لوگ جس محبت کی بات کرتے ہیں نا بابا، وہ آپ کی محبت ہے جس کا قرض مجھ سے عمر بھر ادا نہ ہوگا۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں، باپ کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ دکھ درد کی دوائیاں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن میں میرے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ چند بچوں کا پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی، باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ عبادتیں کتنی بھی ہو کام نہیں آئے گی، محشر میں روئیں گے ماں باپ کو ستانے والے۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہو، بیمار نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ کوئی تو وجہ تھی جو بیٹی کو رحمت کہا گیا۔ ماں باپ کے علاوہ ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ باپ مر جاتا ہے اس سوچ میں وہ مر جائے گا تو بیٹیاں کہاں جائے گی۔ والدین اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا کرو، مجھے ان سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ باپ کی تکلیف کو کبھی نظر انداز مت کیجیے۔ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اس سے عرش ہل جاتا ہے، اس لیے یتیم کو رونے کا موقع نہ دو۔ بیٹیوں کی امیدوں پہ فقط باپ پورا اترتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھ سے مانگو مثال حادثوں کی، میں نے اپنے باپ کو جاتے دیکھا ہے۔ سب بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ افسوس ہوا سن کر، بھلا سن کر وہ افسوس کہاں ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل۔ دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ والد کا سایہ سر پہ نہ ہو تو تب محسوس ہوتا ہے کہ زمانے کی دھوپ کی کتنی تپش ہے۔ بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا کہ جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ باپ نہیں مرنا چاہیے، باپ کے نہ ہونے سے زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے۔ باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ، جن کے بابا نہیں ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما،
آمین یا رب العالمین۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں دکھا۔ نہ جانے کتنے اور جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ کیا واقعی بابا آپ نہیں آئیں گے؟ مجھے قبروں سے ڈر نہیں لگتا، میرے ابو وہیں رہتے ہیں۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائے تو 99 حصے کی حقدار ماں ہے۔ ہم اس کمائی سے اتنا اسے نہ دے پائے ہمارا جتنا وہ صدقہ اتارا کرتی تھی۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے، پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پھر اکیلی رہ گئی ماں بچوں کو پال کر۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہوگا کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ کیا لکھوں زندگی کے بارے میں، وہ لوگ ہی بچھڑ گئے جو زندگی ہوا کرتے تھے۔ کندھوں پہ میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ کاش عرشوں سے بھی پیغام رسانی ہوتی، اپنی پیاروں کی کوئی خیر خبر تو آتی۔